بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم بھائی دوست بزرگوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے معاشرت کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی تھی جو اس حدیث شریف کے تعلق سے باتیں تھیں کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہماری ذات سے نہ پہنچے. اس کا تعلق معاشرت سے ہے. ہم عبادات کو کچھ درجے میں سمجھ لیتے ہیں، عقائد کو بھی سمجھ لیتے ہیں، معاملات بھی آپس میں ایک حد تک درست ہو جاتے ہیں. ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کسی کا کچھ باقی نہیں رکھنا چاہیے. لیکن معاشرت، آپس کا رہن سہن ایک ایسا شعبہ ہے جو ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے. اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ مجلس کے اندر کس طرح بیٹھنا ہے، سلام کس طرح کرنا ہے، کون سے وقت پر سلام کرنا ہے، کس وقت پر کیسے نماز پڑھنی ہے، کہاں پر نماز پڑھنی ہے، یہ ساری باتیں گزشتہ عرض کی تھی. آج ایک بات یہ ہے کہ دین کا کوئی کام کرنا ہے تو دین کے کام کے اندر بھی ہماری ذات سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی ایک مثال ہے لاؤڈ سپیکر. مثال کے طور پر مسجد کے اندر مسجد کے کچھ افراد کو بات سنانا مقصود، کچھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا مقصود، اور اندر کے مائک سے وہ بات سارے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو پھر باہر کے مائک کو چالو کر کے، باہر کے مائک کو آن کر کے پوری بستی والوں کو اس میں عذاب میں مبتلا کرنا یہ صحیح نہیں. یہ بہت بڑی تکلیف دینے والی بات. بستی میں کوئی بیمار ہے جس کو آرام کی ضرورت، بستی میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو سونے کی ضرورت، بستی میں کوئی تلاوت کرنے والا ہے، گھر میں مسکورات تلاوت کر رہی، تو باہر کا مائک آن کرنے سے، شروع کرنے سے اس کی تلاوت میں خلل آئے، بیمار کے آرام میں خلل آئے، بچے کی نیند بگڑے. اس طرح اور بھی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے باہر والوں کو تکلیف دینا مراد. کیا ہمارے اس بات سے باہر والوں کو تکلیف ہو؟ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو واعظ و نصیحت کرنے کا بہت شوق. چنانچہ وہ آدمی مسجد نبوی میں آتے اور آ کر زور سے بلند آواز سے تقریر کرتے، واعظ و نصیحت کرتے. مسجد نبوی کے بالکل متصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ کا کمرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں عبادت کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی، تسبیحات کا اہتمام کرتی. جب وہ آدمی واعظ و نصیحت کرتے تو اپنی آواز کو اتنی بلند کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہیں ان کی عبادت میں خلل پیدا ہو. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا اور بتلایا کہ یہ آدمی واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن اتنی زور سے کرتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت میں خلل پیدا ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا
اور آدمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو واضح و نصیحت کا کوئی وقت طے کر لو یا اس طرح نرم انداز سے بات کرو جس سے باہر والوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ ان کا کمرہ بالکل متصل ہے، اس لیے اس کا ذرا خیال کر لو۔ چنانچہ وہ آدمی کچھ دن رک گئے، لیکن شوق تھا تو کچھ دن کے بعد دوبارہ واضح و نصیحت شروع کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تکلیف ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیغام بھجوایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر اس طرح ڈانٹا کہ اگر آئندہ یہ شکایت آئی تو میں آپ پر لکڑی توڑ دوں، اس قدر ماروں گا کہ یہ لاٹھی ہے یہ آپ پر ٹوٹ جائے، اس لیے کہ آپ کے اس عمل سے ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کو تکلیف ہو رہی، تو ہماری واضح و نصیحت سے دوسروں کو تکلیف ہو یہ واضح و نصیحت بھی صحیح، تو ہماری ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز لاؤڈ اسپیکر میں ہو، پورے محلے والے اس کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اب جمعہ کی نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ مسجد میں ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے والے، اب جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسجد میں، لیکن پوری بستی کو جمعہ کی نماز سنائی جا رہی۔ اب بستی کے اندر عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہی، لیکن ان کی واضح و نصیحت سے، ان کے خطبے سے، ان کی نماز سے ان کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ عورتیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کر رہی، لیکن ان کی واضح و نصیحت سے ان کی قرآن کی تلاوت میں خلل پیدا ہوا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن ان کی واضح و نصیحت سے بستی والے بھی پریشان ہیں، تو اس طرح بستی والوں کو پریشان کرنا یہ بھی تکلیف دینے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہماری ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں پھیلتی جا رہی کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لمبی لمبی تقریریں کرنے کا، واضح و نصیحت کرنے کا، اور پورے محلے والوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دینا، کسی کے آرام کا کوئی خیال نہیں۔ جیسا کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیہ کلام یہ بہت پسندیدہ چیز، بہت بڑا عمل، لیکن جن کو سنانا ہے ان کے حد تک سنایا جائے۔ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں 5 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی، ان کو سنایا جائے صحیح، لیکن پوری بستی والوں کو اس کے اندر مبتلا کرنا، کسی کے آرام کا خیال نہ کرنا، بیمار کی بیماری کا خیال نہ کرنا، بچے کی نیند کا خیال نہ کرنا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے کہ ایک مستحب عمل کے لیے لوگوں کو تکلیف دینا صحیح نہیں۔ یہ مستحب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے پوری بستی والے پریشان ہو، اس لیے ہماری ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے آپ کو بچانا، ہماری ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وائس کو نصیحت کرنے سے روک دیا کہ تمہارے اس واعظ و نصیحت سے ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو، تو ہمیں اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم ذرا سوچیں اس بات کو کہ دین کے کام کو کرنے کے اندر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی گناہ ہے، تو پھر گناہ کے کام کو کرنے میں اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ شادی بیاہ کے اندر ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے محلوں کے اندر گانے بجائے جاتے، رات کو دیر دیر تک گانے بجائے جاتے، یہاں تک کارگزاری آتی ہے کہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک گانے وغیرہ کی محفلیں لگتی اور پورے محلے والوں کو اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو گانا بجانا گناہ اور پھر دوسروں کو تکلیف پہنچانا الگ گناہ، یہ کتنی بری چیز۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہتے ہوئے بہت افسوس بھی ہوتا ہے، اور اس کا ہم خود کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری بعض شادیوں کے اندر ہندوانہ رسم و رواج آ گئے۔ ہمارے علاقے کی بات کر رہے، ہندوانہ رسم و رواج ہماری شادیوں کے اندر آ گئے۔ ایک معتبر آدمی نے بتلایا کہ یہاں پر شادیوں کے اندر رات میں گربے کھیلے جاتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہو رہی ہے، بہت شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری بستی والوں کے لیے
کہ ہماری بستی کے اندر اس طرح رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اندر مبتلا ہو کہ گربے وغیرہ یہ سب ہندوؤں کی رسم و رواج. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم صرف زبان سے پٹھان شیر، یہ اس زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق یہ مسلمانوں والے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پکا مسلمان وہ ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. ہم نے تو گناہ کے اندر گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہندوانہ رسم ہمارے اندر آ گئی. 2 بجے تک 3 بجے تک بستی والوں کو پریشان کیا جاتا ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہماری شادیوں کے اندر اچھی باتیں ہوں، ہماری شادیاں رسم و رواج سے پاک. یہ سب تکلیف دے کر پھر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہی پریشان، کہ شادی بیاہ کے اندر لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں، پورے محلے والوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، اور پھر 1 مہینے کے بعد گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر شکایتیں ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، ہمارے کاروبار میں برکتیں ختم ہو گئی. تو پھر کہاں سے آئے گی برکتیں، کہاں سے آئے گی محبت؟ لوگوں کو تکلیف دے کر تو کبھی آدمی سکھ میں نہیں رہ سکتا. عربی کا ایک قاعدہ ہے، دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم. تکلیف کو روکنا فائدہ اٹھانے سے زیادہ اہم. کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے وہ دوسرا نمبر کی بات ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی. دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ دفع مضرت تکلیف کو روکنا زیادہ اہم ہے فائدہ پہنچانے کے مقابلے. ہم فائدہ پہنچانے کی بات تو دور ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں، تکلیف میں مبتلا کر دیں. اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. ہمارے لاؤڈ اسپیکر بھی کم آہستہ ہو، بالکل معتدل ہو، درمیانی. ہمارے لاؤڈ اسپیکر سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بعض مرتبہ اذان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی کہ آدمی اذان کہتا ہے اتنا تیز مائک ہے کہ آس پاس والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی. اذان کا مطلب ہے بستی والوں کو نماز کے بارے میں خبر کریں. اب بستی والوں کو اتنی خبر ہو جاتی ہے اذان ہونے سے، لیکن اس کا مائک اس طرح فول کرنا کہ پورے شہر میں گھماؤ، پورے شہر والے اس کو سنیں، اور آس پاس کے رہنے والے اور زیادہ پریشان ہو جائیں، یہ بھی صحیح نہیں. اور پھر کبھی جب آس پاس والے بتانے آتے ہیں کہ مولانا مائک کا تھوڑا والیوم کم کرو، مائک کا تھوڑا اسپیکر کم کرو، تو پھر بتاتے ہیں لوگ کہ دیکھو یہ اذان کے بارے میں اذان کی آواز آ رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو. ایسا نہیں. ہماری سمجھ بہت ضروری ہے، ہمیں سمجھنا. دین بہت سمجھنے کی چیز. ہمارے شوق پورے کرنے، ہمارے جذبات پورے کرنے کا نام دین نہیں. دین کو سمجھ کر حاصل کرنا ضروری. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو بچانا. یہ ساری باتیں زبان کے تعلق سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے وہ زبان کے تعلق سے بھی، کہ زبان کے ذریعے ساری تکلیفیں وجود میں آتی. تو ہم اپنے آپ کو ان ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا. شادی بیاہ کے اندر خاص طور سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا. یہاں تک کہ ہمیں یہ اہتمام کر لینا ہے کہ ایسی شادیوں میں نہیں جانا ہے، بائیکاٹ کر لینا ہے جس کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، لوگوں کو ناچ گانے گناہ کا کام کرنا بتایا جاتا ہو، جس کے اندر ہندوانہ رسم و رواج ہو. ہمیں ان چیزوں ان شادیوں کے اندر بھی نہیں جانا. بعض علاقوں کی کارگزاری آتی ہے، علماء کرام نے اس علاقے کے علماء کرام نے یہ اتفاق کر لیا، یہ عزم و مصمم کر لیا کہ جس شادی کے اندر ناچ گانے ہوں گے ہم اس شادی کے اندر نکاح پڑھانے نہیں جائیں. تو پھر ہوا یہ کہ اس شادی کے اندر اس بستی والوں کے اندر سے یہ ناچ گانے ہندوانہ رسم ختم ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے. ہماری بستی سے یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ایک مبارک عمل ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. یہ مبارک عمل کے اندر نحوستیں پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے بعد میں تکلیفیں ہی تکلیف. اس لیے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائیں. دوسرے نمبر پر ہے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کہ آدمی بعض مرتبہ تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو تکلیف پہنچانا سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ ہاتھ کی تکلیف میں شامل. مثال کے طور پر
आदमी जॉइंट फैमिली में रहता है, मुश्तरक घर है, चचा इसी तरह सब पूरे फैमिली के साथ रहते, जिसके दरमियान एक चीज मुश्तरक है और उसको रखने की जगह भी तय है कि ये चीज यहीं पर रखी जाए। मिसाल के तौर पर तौलिया ले ले, टुवाल हम इस्तेमाल करते, तो एक आदमी ने वुजू करके टुवाल इस्तेमाल किया, अब टुवाल इस्तेमाल करके उसको दूसरी जगह पर रख दिया और उसको इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर डाल दिया। अब दूसरा आदमी वुजू करके आएगा, वो टुवाल ढूंढेगा, तौलिया ढूंढेगा। अब वो ढूंढने के अंदर जो उसका वक्त जाया हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही, ये भी तकलीफ में शामिल, हम इसको समझते हैं, ये भी तकलीफ के अंदर शामिल है कि हमारी इजाजत से हमने जरा सी ये बात हरकत कर दी कि टुवाल को उसकी जगह हटाकर दूसरी जगह रख दिया, जिसकी वजह से सारी तकलीफें घर वालों को परेशानी आ जाती। आज हम हमारे घरों का हाल देखें तो हम हमारे घरों की कितनी चीजें उसकी जगह से लेते हैं, वो कहीं और जगह पर रख देते। खासकर हम खुद समझते हैं, हम सब समझते हैं कि हमारे अंदर हमारे घर की चीजें अक्सर फ्रिज के ऊपर होती। हर एक का मामला है कि जो भी कंघी की डायरेक्ट फ्रिज के ऊपर रख, हालांकि कंघी की जगह अलग, अब किसी और को लेनी है तो वो ढूंढे कि कंघी कहाँ रखी। इसी तरह शीशा है, आईना है, तो वो भी ढूंढेगा कि आईना कहाँ रख। इसी तरह इत्र की बोतल है, इत्र की बोतल सब इस्तेमाल करते हैं घर के सब लोग, लेकिन इस्तेमाल करके कहीं और जगह पर रख। तो इस तरह अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाना शामिल। तो अपने आप को इन सारी चीजों से हटाओ, अपने आप को इन सारी चीजों से बचाओ। हमारे उस्ताद है हज़रत मौलाना अब्बास साहब बाबर, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। इनका बहुत ज्यादा एहतमाम था, बहुत ज्यादा एहतमाम थे और बहुत नजाकत वाले, अल्लाह इनकी सेहत में आफियत दे। तो वो बताते हैं कि अगर कभी मेरा ऐसा होता कि घर में अगर लाइट ऑफ हो जाती या लाइट पावर खत्म हो जाता, लाइट चली जाती, तब भी मुझे कोई चीज अगर चाहिए होती तो मैं बिल्कुल अंधेरे के अंदर वो चीज मुझे मिल जाती। इसलिए कि मेरा यह मामूल है कि जो चीज जिसकी जहां जगह है मैं उसको वहीं पर रखता हूं। कि लाइट अगर ऑफ हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए और इसी तरह लाइट खत्म भी हो जाए, फिर भी मुझे इसका अंदाजा है कि ये चीज मुझे वहीं पर मिले, इतना ज्यादा एहतिमाम। तो हमें इन सारी चीजों को समझना है, सारी चीजों को सीखना है कि हमारी इजाजत से किसी को तकलीफ न पहुंचे। ये सारी चीजें हमें सीखने की। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी है आदाबुल मुआशरत, हमें उसको पढ़ना चाहिए, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। जो लोग उर्दू जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका एहतमाम करें, उसको पढ़े कि हजरत ने कितनी सारी बातें मुआशरत के ताल्लुक से जिसको हम लोग समझते ही नहीं, वो सारी बातें हजरत ने बयान की। कि हजरत ने सारी बातें लिखी है कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। इससे हमारी इजाजत से लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचे। लेकिन अल्लाह माफ करे, हमारे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं और किताब पढ़ने का वक्त भी नहीं। हाँ, मोबाइल का नेट कराने के पूरे पैसे हैं, साल का 1 साल का पूरा नेट हम करा लेते, 2000 3000 4000 रुपए का नेट होता है और मोबाइल के अंदर वक्त हमारे पास पूरा 1 घंटा 2 घंटा हमारे पास पूरे निकल जाते हैं। लेकिन दीन की तालीम के लिए, किताब पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। हमें इसका एहतमाम करना है कि ये किताब हम पढ़े, आपस में घरों के अंदर भी इसको पढ़े, अपने हिसाब से भी पढ़े। मेरे पास भी वो किताब मौजूद है मोबाइल के अंदर। मोबाइल का जमाना है, हर एक आदमी अपनी किताब उसको डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी को चाहिए तो मैं सेंड भी करूं। तो ये आदाबुल मुआशरत बहुत बड़ा शोबा है, मुआशरत का, दीन का बड़ा शोबा। तो हमारी इजाजत से किसी को तकलीफ न पहुंचे, इसका हमें ख्याल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मुआशरत नसीब फरमाए और जो कुछ बातें कही गई, सुनी गई, अल्लाह तबारक व तआला उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए।